بات کریں گے تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق ممبر قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی محمد صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائے دیجیے گا, یو ہیو لٹرلی جسٹ ڈاجڈ اے بلٹ, ایم آئی کریکٹ؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. میں سمجھتا ہوں کہ بلے کی واپسی جو ہے وہ جمہوریت کی واپسی ہے, اور I have got cogent reasons for this. جب بھی کسی علاقے میں, کسی ملک میں آپ اس کی سب سے بڑی جماعت یا ایک بڑی سیاسی جماعت, کوئی بھی بڑی سیاسی جماعت, اس کو جب آپ مقابلے سے باہر کرتے ہیں, آپ بیسیکلی اس پورے سیاسی نظام کو, اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتے ہیں. اگر کسی دوسری سیاسی جماعت میں تھوڑی بھی سمجھ ہے, اور خاص کر وہ جماعتیں جنہوں نے ماضی میں تلخ تجربات جن کے ہوئے ہیں, چاہے وہ ضیاء صاحب کے زمانے میں پیپلز پارٹی کو, یا میاں صاحب کی جماعت کو مشرف صاحب کی ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے جو ہوا, میں سمجھتا ہوں ان کو اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے. شکرانے کے دو نفل ہمارے سے زیادہ ان کو پڑھنے چاہیے کہ اگر پی ٹی آئی آج اگر مقابلے سے باہر ہوتی یا اس کو کر دیا جاتا, آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہمارا گھر جل رہا ہے, یہ آگ پھر آپ کے گھر بھی آتی. میں سمجھتا ہوں جمہوریت بچی ہے آج. اور ویسے تو تمام عدالتیں محترم ہیں, لیکن پشاور ہائی کورٹ نے گپ اندھیری رات میں ایک ٹماتے ہوئے چراغ کی طرح, ایک شمع کی طرح جمہوریت کو ایک, میں سمجھتا ہوں, ایک حدت بخشی ہے آج. مگر علی محمد صاحب, الیکشن کمیشن کے پاس ابھی بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں اس کو. دیکھیں, الیکشن کمیشن ہمارا, آپ کا, میرا, ہم سب کا ادارہ ہے. ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اس پہ اپنا حق رکھتا ہوں کہ میں اس سے پوچھوں, ایز اے تحریک انصاف کے ورکر کے نہیں, ایز اے پاکستانی, ایز اے پولیٹیکل ورکر, کیا وجہ ہے آپ ایک سیاسی جماعت کے پیچھے پڑ گئے ہیں تحریک انصاف کے, اس کو عدالت سے ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے پڑیں, کیا وجہ ہے؟ کیوں مقابلے سے باہر کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں؟ میں الیکشن کمیشن کے محترم ممبران سے انتہائی ادب سے پوچھ رہا ہوں. آرٹیکل 224 اس آئین میں ہے, اور وہ کہتا ہے, اس کا سب آرٹیکل 1 کہتا ہے 224 کا, کہ جب اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی تو 60 دنوں میں آپ نے الیکشن کرنا ہے, اور جب اسمبلی توڑی جائے گی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے تو 90 دن کے اندر ہونا ہے. جو 90 دن کا تھا پنجاب اور خیبر پختونخوا کا, وہ تو کب کا گزر چکا. اور جو مرکزی قومی اسمبلی کا تھا, اگست میں کاکڑ صاحب آئے ہیں, اکتوبر کے پہلے دوسرے تیسرے ہفتے میں الیکشن ڈیو تھا, اور ابھی ہم جنوری کے دوسرے ہفتے میں جا رہے ہیں. کیا کوئی جواب دینا پسند کرے گا کہ کیا ایک سیاسی جماعت کے پیچھے پڑ جانا اہم ہے یا آئین کی پابندی کرنا اہم ہے؟ جبکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے رات کو عدالت لگا کے الیکشن کمیشن کو کلیئر ڈائریکشن دی کہ پتھر پہ لکیر ہے, اور 8 فروری سے ایک دن بات آگے نہیں جائے گی. بجائے اس کے کہ ہم الیکشن کی طرف توجہ کریں, الیکشن منعقد کرنے کی طرف توجہ کریں, اپنے شیڈیول کو امپلیمنٹ کرنے کی طرف توجہ کریں, اور آر او سے پوچھیں, ان آر او سے پوچھیں جن کی ذمہ داری تھی کہ ہم سب کے وہ ڈاکیومنٹس قانون کے مطابق وہ اس کو دیکھتے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فارغ کیا گیا, اور انہی عدالتوں سے ہمیں ریلیف لے کے جانا پڑا. اگر سارا کچھ عدالتوں نے کرنا ہے, ریلیف بھی انہوں نے دینا ہے, فیصلے بھی انہوں نے دینے ہیں, آپ کے آئین پہ عمل بھی انہوں نے کروانا ہے, تو پھر یہ جو آر اوز ہیں اور باقی ادارے ہیں, یہ کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بہت ہو گیا ہے. جس طرح علی ظفر صاحب نے بھی کہا ہے, علی محمد بھی کہہ رہا ہے, بہت ہو گیا ہے. خدا کا واسطہ ہے, پاکستان پہ رحم کرو. تحریک انصاف پہ رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اللہ ہے اور ہم اپنی جنگ لڑنا جانتے ہیں, سیاسی بھی اور عدالتی بھی. لیکن علی محمد پاکستان پہ رحم کرو. صاحب, بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ 15 منٹ میں کے ساتھ آپ اس کے پیچھے پڑ گئے, الیکشن کراؤ, ملک بچاؤ, خدا کے بندو. علی محمد خان صاحب, کیا وجہ بھی الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ اپلوڈ نہیں کیا, جبکہ بڑے واضح طور پہ بیرسٹر علی ظفر کہہ چکے تھے کہ 15 منٹ میں یہ اس فیصلے کے مطابق اپلوڈ نہ ہوا سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن پہ تو یہ توہین عدالت ہوگی. دیکھیے, پہلے ہی اس ملک میں آئین کا تو مذاق بنایا گیا, اور بالکل کھلے آنکھوں کے ساتھ ہم نے یہ نظارے دیکھے کہ لوگوں کے ہاتھوں سے نامینیشن پیپرز آر اوز کی موجودگی میں چھینے گئے, آر اوز کی موجودگی میں پروپوزر سیکنڈر کو اغوا کیا گیا, اٹھایا گیا, لوگوں کو جبرن وہاں سے غائب کیا گیا. اور اس کے باوجود جو ہے کسی کے جو ہے وہ کانوں پہ کوئی جو نہ رنگی یا کوئی ٹس نہ ہوا. کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ آروز جو انہوں نے لگائے ہیں, کیا آروز لگا کے ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے؟ سر وہ بھی شاید میڈیا نہ دیکھتے ہو نا. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان سے مذاق نہیں کرنا چاہیے. 25 سرٹیفکیٹ اپلوڈ کیوں نہیں ہوا علی محمد صاحب؟ دیکھیں ایسا نہ کریں, کیونکہ عام لوگوں کے ساتھ جو آپ نے کیا سو کیا. اب ملک کی ایک بہت بڑی معزز عدالت کا فیصلہ ہے, اور ایسا نہ کریں.
میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس پہ کسی کی طبیعت پہ وہ گراہ گزرے. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں آئین پہ عمل کریں. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کو صرف اور سر سپریم اگر کورٹ رد کر موزانہ سکتی ہے. طور پر کسی آپ اور ادارے میں- واپس کسی اور ادارے انشاءاللہ میں اگر قانونی حیثیت نیشنل نہیں ہے اسمبلی کہ میں وہ آ بھی رد گئے کریں. علی محمد ان کو صاحب implement کرنا پڑے تو گا, ان کو الیکشن implement کرنا پڑے گا. They have no other option. الیکشن ایکٹ میں ترمیم ضرور کر دیجیے گا, کیونکہ الیکشن کمیشن کا کام فقط ایک ریکارڈ کیپر کا ہے, یا ان کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ کینسل کریں یا ایشو کریں. اس کے اوپر ابہام ہے ابھی بھی قانون میں, تو اس کی وضاحت ضرور اور اس کے اوپر کام ضرور کر لیجیے گا آ کر. بہت بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھا. آپ نے گفتگو سنی. ہے ویری شارٹ بریک. اٹ ہیز انڈیڈ بین اے ہسٹوریکل ڈے. وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے.